اچھا بھائی، یہ کہانی جو ہے یہ شروع اس طرح ہوتی ہے کہ ایک بندہ لڑکا ہوتا ہے، تقریباً 25-26 سال کا لڑکا ہوتا ہے. وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا کمپیوٹر پہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو وہ ہے نا پب جی، وہ کھیل رہا ہوتا ہے. تو پب جی گیم کے کھیلتے ہوئے جو ہے وہ جو دوسرے پلیئرز ہوتے ہیں ان سے بات چیت بھی ہو رہی ہوتی ہے، چیٹنگ وغیرہ پہ بھی، اور مطلب ٹیکسٹ لکھ کر کے بھی، اور وائس پہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو وہاں اس کی دوستیاں ہوئی بھی ہوتی ہیں کافی ساری. تو جو اس کا دوستوں کا سرکل تھا وہ سارے کے سارے اس کی ٹیم میں تھے، اور یہ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو ایک دوست کہتا ہے کہ یار میرا ایک نیا دوست بنا ہے، اور وہ بھی کراچی کا ہی ہے. یہ لوگ سارے کراچی کے ہوتے ہیں، ایک دو جو ہے وہ لاہور کے تھے، باقی جو ہے وہ سارے کراچی کے تھے. تو ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میرا ایک دوست ہے، وہ بھی کراچی کا ہی ہے، اور پب جی سے ہی میرا دوست بنا ہے. اور نا وہ پب جی گیم کے اندر جو ہے نا آپ کو بہت ساری چیزیں خریدنی بھی ہوتی ہیں پیسوں سے، کہ نئی گنز خرید رہے ہیں آپ، آرمر خرید رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں نا ہیں، اصلی پیسوں سے خریدتے ہیں. تو اس لڑکے نے بولا کہ بھائی، اسلم نام تھا اس لڑکے کا. اس نے جو ہے نا اس کو بولا، جو ہمارا کیریکٹر جو تھا اس کا نام شاہد تھا. اسلم نے شاہد سے بولا کہ یار نیا دوست میرا بنا ہے، اور وہ جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ کافی ساری جو ہے نا چیزیں بھی اس نے گفٹ کی ہیں پب جی کے اوپر، گنز وغیرہ یہ وہ. تو ہم لوگ ایکسپیرینس پلیئرز ہیں، وہ نیا پلیئر ہے پب جی پہ. تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار مجھے جو میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ ایکسپیرینس پلیئر جو ہے وہ مجھے اپنی ٹیم کا حصہ بنا لو، تاکہ میں تم لوگوں کے ساتھ رہ کے سیکھ سکوں گیم. تو میں اس کو اپنی ٹیم میں بلا لوں. تو وہ جو ہے وہ مطلب اس کو بلانے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ وہ ہمیں چیزیں وغیرہ گفٹ کرے گا نا، بہت زیادہ معاوضے کے طور پہ، کہ ہم اس کو گیم سکھائیں گے، وہ ہمیں چیزیں گفٹ کرے گا. تو شاہد کہتا ہے ٹھیک ہے یار بلا لو، خیر ہے. تو وہ جو ہے وہ اس کو انوائٹ کر دیتا ہے. اچھا، نیا بندہ جو آیا تھا اس کا نام جو تھا وہ اپنا عباس نام تھا، عباس. تو وہ بڑا جو ہے نا مطلب بہت زیادہ، جسے کہنا چاہیے نا کہ بولنے والا تھا، بہت زیادہ بولتا تھا. وہ ہر ایک سے جو ہے وہ سوال جواب، اچھا تم کیا کرتے ہو، تمہاری کتنی عمر ہے کیا نہیں ہے، اور نا بہت باتونی تھا وہ. تو جلد جو ہے وہ ان سب کے ساتھ گھل مل گیا، اور جو ہے وہ اچھی دوستی ہو گئی ان لوگوں کی. عمر میں وہ ان سب سے جو ہے وہ بڑا ہی تھا، تو پورا پراپر انکل تو نہیں تھا، لیکن ان سب سے بڑا تھا. تو ان سب سے اچھی دوستی ہو گئی. یہ 1-2 مہینے اسی طریقے سے یہ لوگ کھیلتے رہے. عباس کا بھی گیم بہتر ہونے لگا، اور وہ ان سب کو جو ہے وہ گفٹ کرتا تھا چیزیں. کبھی گنز گفٹ کر رہا ہے، کبھی اپنا گیم کے اندر جو آپ کے کیریکٹر کی شکل ہوتی ہے وہ اسکن کہلاتی ہے، تو اسکنز گفٹ کر رہا تھا. کبھی جو ہے وہ آرمر گفٹ کرتا، کبھی کچھ گفٹ کرتا، کبھی کچھ گفٹ کرتا. ان کے بھی مزے لگے ہوئے تھے. تو 2-3 مہینے کے بعد جب اچھی دوستی ہو گئی سب کی آپس میں، تو عباس نے کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کی دعوت کروں، تو تم لوگ جو ہے وہ آؤ ملنے کے لیے. میں دعوت دیتا ہوں تم لوگوں کو. فلاں ایک مطلب کوئی بھی ریسٹورانٹ ایک چوز کر لیتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ ملتے ہیں، اور میری طرف سے دعوت ہے. تو جو لاہور والے تھے انہوں نے تو معذرت کر لی کہ یار ہم تو نہیں آ سکتے، ایک دعوت کے چکر میں ہم اتنی دور آئیں گے. تو جو کراچی والے تھے 3-4 لڑکے، انہوں نے کہا یار ایک بزی تھا، اس کے پیپر چل رہے تھے، تو اس نے کہا نہیں یار میں تو نہیں آ سکتا رات کے ٹائم پہ. اچھا، دعوت کے ٹائم پہ بھی اس نے بولا کہ بھائی 11 بجے ملتے ہیں، اور پک اپ پوائنٹ بتا دینا، وہاں پہ سب جمع ہو جائیں گے. میرے پاس گاڑی ہے، تو میری گاڑی میں سب چلیں گے، ہائی وے پہ جا کر کھانا وانا کھا کے واپس آ جائیں گے. تو سب ایک لڑکے نے منع کر دیا. 2-3 بچے، 3 میں سے جو ہے وہ ایک اور 3 راضی ہو گئے تھے. تو ان میں سے جو ہے وہ جو ایک تھا نا، اینڈ ٹائم پہ اس کا فون آ گیا کہ یار مجھے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سسٹر کو لے کے جو ہے وہ ہاسپٹل جانا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو میں نہیں جا سکتا، معذرت. تو خالی آخر میں شاہد اور اسلم رہ گئے. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بھائی، باقی نہیں آ رہے تو کیا ہو گیا، ہم لوگ آ جاتے ہیں. ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ملینیم مال پہ ملنے کا. تو
ملینیم مال پہ کہاں جمع ہوں بھائی؟ تو عباس نے بولا کہ بھائی ملینیم مال پہ تم لوگ مین جو ہے وہ KFC ہے نا وہاں پہ آ جانا، میں تم لوگوں کو وہاں سے پک کر لوں گا۔ کتنے بجے جمع ہو بھائی؟ تو عباس نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، تم لوگ 9 بجے تک آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یار تم تو لیٹ نائٹ کہہ رہے تھے، 9 بجے کیوں؟ تو عباس نے کہا کہ بھائی 9 بجے آ جاؤ، کہیں وہ بیٹھ کر کے تھوڑا گپ شپ لگائیں گے اور پھر جا کر کے کھانا کھائیں گے۔ تو خالی کھانا کھانے تو نہیں جمع ہو رہے نا، گپ شپ بھی لگائیں گے، پہلی دفعہ سب آپس میں فیس ٹو فیس مل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر 9 بجے یہ لوگ جو ہے وہ ملے وہاں پہ۔ تو شاہد اور اسلم تو پہنچ گئے وہاں پہ۔ شاہد نے پہنچ کر کے اسلم کو فون کیا کہ بھائی میں آ گیا ہوں، کہاں ہو تم؟ اسلم نے کہا میں وہیں کھڑا ہوں۔ اس نے کہا کہاں کھڑے ہوئے؟ اولیاء بتاؤ اپنا۔ تو اس طرح دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ اب یہ دونوں عباس کا ویٹ کر رہے ہیں۔ عباس کو انہوں نے میسج کر دیا کہ جی ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو عباس نے کہا ہاں بس میں گھر سے نکل رہا ہوں، تم لوگوں کو میں پک کرتا ہوں ابھی۔ 10 منٹ کے بعد عباس کی کال آئی کہ یار میں نکلا ہوں گھر سے، لیکن جو ہے وہ تم اس سائڈ پہ میری طرف سے ادھر آنے کا ٹریفک بہت زیادہ جام ہو رہا ہے، تو ایک کام کرو تم لوگ وہاں سے چنگچی پکڑ کر کے ادھر آ جاؤ، کیا نام ہے اس کا، موسمیات آ جاؤ، میں تم لوگوں کو وہاں سے پک کر لوں گا، پھر وہیں سے ہائی وے نکل جائیں گے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آ رہے ہیں ہم لوگ۔ ہٹتی تو بہت ہیں ان لوگوں کی، یہ کیا طریقہ ہے کہ تم نے ایک جگہ پہ بلایا اور وہیں پہ نہیں آ رہے اور پھر اب ہمیں بول رہے ہو۔ خیر بہرحال یہ دونوں کہتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے۔ بائک اس کے پاس اسلم کے پاس بائک تھی، اور جو وہ تھا شاہد تھا وہ بغیر بائک کے ایسی بسوں اور چنگچی پہ گھومنے والا تھا۔ تو اسلم جو ہے نا اب کہتا ہے میں اپنی بائک یہیں پہ کھڑا کر دیتا ہوں ملینیم مال کی پارکنگ میں، اور واپسی پہ میں لے لوں گا بائک اپنی نا۔ تو یہ لوگ وہیں سے چنگچی پکڑتے ہیں ملینیم مال سے اور موسمیات اتر جاتے ہیں۔ موسمیات اتر کے عباس کو فون کرتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ موسمیات پہ آ گئے ہیں، الجدید کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، تم بتاؤ کہاں آنا ہے؟ تو عباس کہتا ہے ہاں تم لوگ جو ہے نا الجدید والی سروس روڈ پہ ہی صفورہ کی طرف چلنا شروع کرو نا، تو میں آ رہا ہوں اسی سروس روڈ پہ ہی تم لوگوں کو راستے میں پک کر لوں گا۔ تو یہ اتنی دیر میں تقریباً 10 بج چکے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی بڑی ہٹی ہوئی ہوتی ہے کہ یار خیر خواری کرا دی اس نے۔ خیر یہ لوگ چلنا شروع کرتے ہیں الجدید سے صفورہ کی طرف۔ تو راستے میں جو گراؤنڈ آتا ہے بڑا سا جہاں پہلے بازار لگا کرتا تھا، تو وہاں تک یہ لوگ پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دیکھتے ہیں سامنے سے جو ہے نا ایک گاڑی آتی ہے، اور جو ہے نا گاڑی آ رہی ہوتی ہے، تو ان کو فون آتا ہے، تو کال دیکھتے ہیں کہ عباس کا فون آ رہا ہے۔ تو عباس یہ لوگ فون اٹھاتے ہیں، تو عباس کہتا ہے کہ یہ سامنے سے 2 لڑکے آ رہے ہیں، ایک فون پہ بات کر رہا ہے، تم لوگ؟ یہ اولیاء بتاتا ہے ان کا۔ کہتے ہیں ہاں ہاں ہم لوگ ہی ہیں۔ تو وہ گاڑی ان کے پاس آ کے رک جاتی ہے، تو اندر دیکھتے ہیں یہ لوگ عباس جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور تقریباً 32-33 سال کا مطلب بندہ ہوتا ہے وہ، اور وہ کہتا ہے بھائی سلام دعا ہوتی ہے، بولتا ہے باؤ بیٹھو۔ گاڑی اچھی بڑی سی گاڑی ہوتی ہے، بڑی مہنگی سی۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے بیٹھتے ہیں۔ یہ لوگ وہ گاڑی گھماتا ہے صفورہ کی طرف، اور وہاں سے سروس روڈ پہ ہی وہ صفورہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ پھر آگے جا کر کے یو ٹرن سے روڈ کی دوسری طرف جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ صفورہ پہنچ کر کے پھر وہاں سے وہ ہائی وے کی طرف لے لیتا ہے۔ ہائی وے کی طرف جاتے ہوئے جو ہے نا ایک ایک دم ہائی وے کے قریب جو ہے وہ کچا سا پٹھان کا ہوٹل ہوتا ہے، جہاں پہ چنگچی وغیرہ والے جو ہے نا اسٹینڈ تھا ان کا، لیکن اب اتنی رات ہو گئی ہوتی ہے تو چنگچی والے بند ہو چکے ہوتے ہیں چلنا۔ تو یہ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، چائے وائے پیتے ہیں، آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں کہ بھائی تم کیا کرتے ہو، کہاں ہو، یہ وہ نا۔ تو عباس ان سے پوچھتا بھائی تم لوگ کیا کرتے ہو؟ یہ لوگ بتاتے ہیں۔ شاہد جو تھا وہ اس کا میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ اسلم جو تھا وہ اپنا یونیورسٹی سے نیا فارغ ہوا تھا، پاس آؤٹ ہوا تھا، اور ایک کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ وہ تھا میکینیکل انجینئر تھا اسلم۔ تو عباس سے یہ لوگ پوچھتے ہیں بھائی تم کیا کرتے ہو؟ تو عباس بتاتا ہے کہ بھائی میں ایک جو ہے وہ فارماسوٹیکل کمپنی ہے اس کے اندر میں جاب کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ خیر پھر یہ لوگ وہاں سے جو ہے نا مطلب 11 بج جاتے ہیں ان لوگوں کو بات چیت کرتے کرتے۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں چلو یار کھانے چلتے ہیں، ورنہ رات کو بہت دیر ہو جائے گی، واپس بھی جانا ہے۔ تو گاڑی میں بیٹھتے ہیں، عباس کہتا ہے چلو اب ہائی وے پہ جا کر کے نا، ہائی وے پہ بہت سارے ریسٹورینٹس ہیں، کہتے ہیں وہاں پہ جا کر کے کھانا وانا کھائیں گے۔ تو یہ لوگ بیٹھتے ہیں گاڑی میں، نکل پڑتے ہیں۔ اچھا عباس کی گاڑی جو ہے وہ ٹنٹڈ ہوتی ہے گاڑی نا، گانے وانے لگا کر کے یہ لوگ فل اسپیڈ کے اندر جو ہے وہ ہائی وے کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ کافی سارے ریسٹورینٹس گزر جاتے ہیں، عباس کسی پہ بھی نہیں رکتا۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں بھائی کون سے ریسٹورینٹ جا رہا ہے یار، یہ سارے تو پیچھے گزار دیے تم نے۔ تو عباس کہتا ہے صبر تو کرو، میں تم لوگوں کو لے کے چلتا ہوں، ایسا ریسٹورینٹ ہے کہ
دل خوش ہو جائے گا تم لوگوں کا. کہتے ہیں اچھا تو کوئی نیا کھلا ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں بہت پرانا ہے. عباس کہتا ہے بہت پرانا ہے اور لیکن جو ہے نا وہ زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, بہت خاص ریسٹورانٹ ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی. تو آگے جا کر کے جو ہے نا یہ جب بحریہ ٹاؤن وغیرہ سب گزر جاتا ہے, ڈی ایچ اے سٹی وغیرہ جتنی بھی نئی آبادیاں ہیں نا سب گزر جاتی ہیں, تو ایک دم ہی سنسان ہائی وے چل رہی ہوتی ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں ابے بھائی کتنا دور جائے گا, حیدرآباد آ جائے گا اتنی دور میں. تو کہتے ہیں بھائی صبر تو کر لو, پریشانی کیا ہے, میں لے کے چل رہا ہوں نا. تو آگے جا کر کے ایک جگہ پہ ایک کچی سی پگڈنڈی اتر رہی ہوتی ہے ہائی وے سے نا, تو عباس جو ہے وہ گاڑی اس پگڈنڈی پہ اتار دیتا ہے اور کافی دیر تک وہی کچے علاقے کے اندر چلاتا رہتا ہے. اب ان لوگوں کو پریشانی ہونے لگتی ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے. تو یہ لوگ جو ان میں سے جو ہے نا اسلم خاص طور پہ وہ بڑا وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو شک ہونے لگتا ہے کہ یار یہ کوئی مسئلہ وسئلہ تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہمیں اغوا کر لے اور یہ وہ نا. تو شاہد جو ہے وہ اپنا مست بیٹھا ہوا ہوتا ہے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی اس کو. تو اسلم جو ہے نا وہ کہتا ہے بھائی کدھر لے کے جا رہے ہو, 12 تو تم نے ابھی سے ہی بجا دیے, 12 بجنے والے ہیں اور جو ہے وہ تم ہمیں ابھی تک لے کے جا رہے ہو سناٹے کے اندر جنگل بیابان میں, یہاں پہ کون سا ریسٹورانٹ کھلا ہوا ہے. تو اس کو نا غصہ آنے لگتا ہے اسلم کو. تو عباس جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ بھائی صبر کر لو, اتنی پریشانی کی کیا بات ہے. وہ دیکھو سامنے روشنیاں نظر آ رہی ہیں. تو یہ لوگ دیکھتے ہیں سامنے نا دور جو ہے نا جھاڑیوں کے پیچھے سے وہ نہیں ہوتا کہ اندھیرے علاقے کے اندر جو ہے وہ بہت دور کوئی روشنی جل رہی ہو تو آسمان ہلکا ہلکا روشن سا ہو رہا ہوتا ہے, تو ویسے جو ہے نا ان کو روشنی فیل ہوتی ہے. وہ کہتا ہے وہ ہے ریسٹورانٹ, تو ابھی تم دیکھو ذرا, تم لوگوں کو خود ہی سکون آ جائے گا. تو یہ لوگ آگے چلتے رہتے ہیں. پھر وہ جھاڑیاں جو ہیں وہ ان سے باہر نکلتے ہیں تو سامنے دیکھتے ہیں کہ جی واقعی میں ایک بہت زبردست سی جو ہے نا ایک عمارت بنی ہوئی ہوتی ہے, شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر, اور جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا نا خوب زبردست لائٹنگ ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر, اور اس میں جو ہے نا میوزک کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو عباس کہتا ہے بھائی یہ آ گیا ریسٹورانٹ, خواہ مخواہ میں تم لوگوں نے وہ شور ڈالا ہوا تھا, تو ابھی تم لوگ اندر چلو, ایسا ایکسپیرینس ہوگا کہ زندگی بھر یاد کرو گے. تو اچھا بھائی. تو خیر گاڑی پارکنگ میں لگاتے ہیں یہ لوگ, تو فوراً اندر سے جو ہے نا گارڈ نکل کے آتا ہے کہ سر آپ لوگ کون. تو عباس جو ہے وہ اپنا ایک کارڈ دیتا ہے. تو پھر عباس ان کو بتاتا ہے بھائی یہ یہاں پہ صرف ممبرز الاؤڈ ہیں اور میں ممبر ہوں یہاں کا, تو اور کسی کو الاؤ کرتے بھی نہیں ہیں, یہ بہت خاص کلب وہ ہے ریسٹورانٹ ہے یہ. تو وہ کارڈ دیتا ہے گارڈ کو. گارڈ جو ہے وہ اس کے پاس ایک مشین ہوتی ہے, اس میں وہ کارڈ اسکین کرتا ہے. تو کہتا ہے ٹھیک ہے سر آپ اندر جا سکتے ہیں, گاڑی کی چابی آپ ہمیں دے دیں, گاڑی ہم لگا دیں گے یہاں پہ. تو یہ لوگ پھر تینوں اندر جاتے ہیں. اندر جو ہے نا فل میوزک بج رہا ہوتا ہے, لوگ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, عجیب جو ہے وہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. تو یہ لوگ پہلی دفعہ اس طرح کی جگہ پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, بڑے حیران ہوتے ہیں یار ایسا بھی ہے سین, کتنے جنگل بیابان کے اندر اس طرح کی جگہ بنی ہوئی ہے. خیر تو اچھا یہ لوگ ابھی جو ہے وہ جو لوگ جہاں پہ ہوتے ہیں نا اس جگہ پہ داخل نہیں ہوئے ہوتے, مطلب جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ نا وہ ان کے اور ان کے درمیان ایک شیشے کی دیوار ہوتی ہے اور ایک کوریڈور چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ, اور وہ آگے جا کر کے وہ اس بڑے سے ہال کے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے, مطلب جہاں پہ لوگ تھے. ان لوگوں کو شیشے کے دوسری طرف سے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اچھا روشنیاں بھی وہاں پہ اس طرح کی تھیں کہ اندر کی جو روشنیاں تھیں, باہر تو بڑا زبردست وائٹ روشنی تھی اور ایک دم ہر چیز نظر آ رہی تھی, لیکن جب اندر داخل ہوتے ہیں نا یہ لوگ بلڈنگ کے, تو ہال جہاں پہ لوگ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور میوزک وغیرہ چل رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ جو ہے نا بڑی عجیب سی ایک روشنی ہوتی ہے کہ ایک دم ریڈ کلر کی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ایک دم ہی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. بہت عجیب سا نا ڈل سا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. کہتے ہیں بھائی ایسی روشنی کے اندر کھانا کہاں سے نظر آئے گا ہمیں. تو بھائی یہ تو ابھی ڈانس پارٹی ہو رہی ہے, تو اس وجہ سے اس طرح کی روشنیاں ہیں. یہ جب ڈانس پارٹی جب ختم ہو جائے گی تو پھر ہم یہ پھر نارمل لائٹس کھل جائیں گی, اس کے بعد کھانا لگے گا. اچھا بھائی چلو. خیر یہ لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں, تو پھر ہال کے اندر داخل ہوتے ہیں شیشے کے دروازے سے. وہ بڑا ایک شور ہو رہا ہوتا ہے اندر نا, اور ڈسکو لائٹ جل رہی ہوتی ہیں, عجیب ایک ماحول ہوتا ہے. تو عباس ان لوگوں کو لے کر کے ایک پیچھے کی طرف جاتا ہے, کہتا ہے ذرا تیاری کر کے پھر آتے ہیں یہاں پہ نا. تو یہ لوگ کہتے ہیں کس چیز کی تیاری کر کے. تو وہ کہتا ہے بھائی تم لوگ نئے آئے ہو نا پہلی دفعہ, تو تم لوگوں کو جو ہے وہ بریسلیٹ پہننے پڑیں گے کیونکہ تم لوگ ممبر نہیں ہو. تو اگر کسی گارڈ وارڈ نے تم لوگوں کو دیکھ لیا نا تو وہ تم لوگوں سے کارڈ مانگے گا ممبر شپ کا, اور تم لوگوں کے پاس کارڈ نہیں ہوگا تو وہ نکال دے گا تم کو. تو ممبر شپ تم لوگ جو ہے وہ نان ممبرز ہو, وزٹرز ہو, تو تم لوگوں کو میں بریسلیٹ جنریٹ کروا کر کے وہ دوں گا, وہ تم لوگوں کی کلائی پہ باندھیں گے. ٹھیک ہے بھائی.
تو جاتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کی جگہ پہ, تو عباس وہاں پہ کہتا ہے کہ بھائی یہ میں اپنے ساتھ گیسٹ لے کے آیا ہوں, تو ان کی آپ رجسٹریشن کر دیں. تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی, آپ ادھر آ جائیں, سائڈ میں روم میں آ جائیں. روم میں جاتے ہیں یہ لوگ, تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جی ویٹ مشین رکھی ہوئی ہوتی ہے, بلڈ پریشر ناپنے کا رکھا ہوا ہوتا ہے, میڈیکل کے آلات رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا سین ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہم بہت ہی جو ہے نا خاص وہ ہے جگہ, کلب. تو یہاں پہ جو ہے نا رجسٹریشن اسی طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کے جو ہے وہ بایولوجیکل ڈیٹا بھی لیا جائے گا اور آپ کا ویسے ڈیٹا بھی لیا جائے گا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے نا ایک ایک چیز آپ کی جو ہے وہ ہمیں پتہ ہو. یہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں. خیر ان کا وزن کیا جاتا ہے, ان کا بلڈ پریشر لیا جاتا ہے, اور جو ہے وہ ان کے جو ہے کیا نام ہے اس کا ٹیمپریچر لیا جاتا ہے, اور جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ آکسیجن لیول جو ہے وہ بلڈ میں وہ چیک کیا جاتا ہے. ساری چیزیں چیک ہوتی ہیں ان کی, تو سب کچھ نارمل نکلتا ہے. پھر ان کی جو ہے وہ انفارمیشن وغیرہ لی جاتی ہے, شناختی کارڈ کی انٹری ہوتی ہے ان کے پاس سسٹم کے اندر, اور پھر جو ہے وہ ان کو 2 عدد بریسلیٹس جنریٹ ہوتے ہیں, اور وہ ان کو جو ہے وہ دے دی جاتے ہیں کہ جی یہ آپ اپنی کلائی پہ باندھ لیں, اور اگر کوئی گارڈ آپ سے پوچھے کہ کون ہے کیا ہے, تو آپ اپنے بریسلیٹ اس کے پاس مشین میں اسکین کروا دیجیے گا. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا اب یہ لوگ روم سے نکلنے لگتے ہیں, تو وہاں مینجمنٹ کا ایک آدمی آتا ہے, کہتا ہے کہ سر یہ آپ لوگ پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے پاس وزٹ کے لیے, گیسٹ ہیں آپ لوگ, تو ہم آپ کو اسپیشل جو ہے نا کپڑے گفٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ 2 کپڑوں دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ بھئی یہ کپڑے, اور یہ آپ جا کر یہ سامنے چینجنگ رومز ہیں, الگ الگ چینجنگ روم کے اندر جا کر کے آپ یہ دونوں کپڑے پہن لیجیے, یہ ہماری طرف سے آپ کو گفٹ ہے آج کے لیے. کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی. تو اب وہ جو اسلم اور شاہد ہیں بڑے حیران ہوتے ہیں, بڑے خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں, وائر بڑا پروٹوکول مل رہا ہے ہم لوگوں کو. تو یہ جاتے ہیں چینجنگ روم کے اندر, اور عباس کہتا ہے بھائی میں باہر کھڑا ہوں, تم لوگ جلدی چینج کر کے آؤ, پھر ہم لوگ پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. تو شاہد جو ہے وہ جاتا ہے اندر, اسلم دوسرے چینجنگ روم پہ جاتا ہے, شاہد اپنے چینجنگ روم میں جاتا ہے. وہ جا کر کے کپڑے چینج کرنے لگتا ہے. کیونکہ کپڑے چینج کرتے ہوئے اس کو خیال آتا ہے کہ یار وہ اپنی امی کو جو ہے نا فون کر کے بتا دے کہ مجھے تھوڑی دیر ہو جائے گی, کہ بھئی ابھی 12 بجنے والے ہیں, ابھی تو ہم لوگ پارٹی میں پہنچے ہیں, ابھی پتہ نہیں کب پارٹی ختم ہوگی, کھانا کب لگے گا. تو سوچتا ہے فون کر کے بتا دوں کہ امی کو کہ دیر ہو جائے گی مجھے. تو یہ ہیں شاہد سوچتا ہے کہ میں اپنی امی کو فون کر کے بتا دوں کہ امی مجھے دیر ہو جائے گی آج. تو یہ موبائل نکالتا ہے, تو دیکھتا ہے موبائل میں جو ہے وہ سگنل نہیں آ رہے ہوتے, مطلب کوئی بالکل سگنل نہیں ہوتے. کہتا ہے یار فون کیسے کروں میں اب. تو یہ سوچتا ہے کہ یار چلو میں فون کر لیتا ہوں, پھر میں چینج کر کے جو ہے نا وہ کر دوں گا. تو یہ جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا دروازہ کھولتا ہے, تو باہر جو ہے وہ عباس کھڑا ہوا ہوتا ہے. کہتا ہے کیا ہو گیا, تم نے چینج نہیں کیا؟ تو کہتا ہے کہ یار وہ مجھے امی کو فون کر کے بتانا تھا کہ جو ہے نا میں آج لیٹ ہو جاؤں گا, تو جو ہے وہ اندر لیکن سگنل نہیں آ رہے, تو اس لیے میں باہر نکلا تھا کہ باہر نکل کے فون کر لوں گا. تو عباس کہتا ہے بھائی ابھی کیا بتانے کی اتنی پریشانی کیا ہے, چینج کر لو پھر باہر نکل کے کر لینا. تو کہتا ہے کہ بھائی میں پہلے بتانا چاہ رہا ہوں نا, یہ امی پریشان ہوں گی میری. تو کہتا ہے کہ بھائی تو پہلے چینج کر لے یار, خواہ مخواہ میں تم پریشان ہو رہے ہو, تو اتنی جلدی کس بات کی ہے. تو کہتا ہے کہ نہیں یار میں پہلے, پھر عباس جو ہے نا تھوڑا زور دے کے کہتا ہے بھائی چینج کرو جا کر کے, یہ بچوں والی حرکتیں نہیں کرو, بڑے ہو گئے ہو, چینج کرو جا کر کے, اس کے بعد جا کر کے جو ہے نا وہ کرنا. تو کہتا ہے اچھا. خیر یہ اندر جاتا ہے, اندر جا کر کے جو ہے نا چینج کرنے لگتا ہے. تو ابھی یہ کپڑے اتارنے کے سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے جو ہے نا جو چھت پہ جو ہے وہ بلب لگا ہوا ہوتا ہے چینجنگ روم کے اندر, اس میں سے ایک گیس خارج ہوتی ہے, اس کو پس کی آواز آتی ہے. تو یہ اوپر دیکھتا ہے تو بلب کے ساتھ جو ہے نا جو ہولڈر ہوتا ہے اس میں سے گیس نکل رہی ہوتی ہے. تو یہ دیکھتا ہے یہ کیا ہے, تو مطلب اس کو ہلکی سی عجیب سی ایک اسمیل سی محسوس ہوتی ہے, اور ایک چکر سا آتا ہے اس کو نا. تو ایک دم ہی گھبرا کر کے جو ہے وہ یہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے, دروازہ نہ کھلے اس کا. تو یہ جو ہے نا دروازہ پیٹنے لگتا ہے کہ دروازہ کھولو دروازہ کھولو, کوئی دروازہ ہی نہیں کھولتا. تو یہ عباس کے آوازیں بھی لگاتا ہے لیکن کوئی دروازہ نہیں کھولتا. تو جو ہے نا تھوڑی دیر میں یہ مطلب اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور یہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اچھا اب جو ہے وہ اس کو ہوش آتا ہے تھوڑی دیر میں نا, جب ہوش آتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس نے جو ہے وہی کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں جو اس کو دیے گئے تھے, اور جو ہے نا اس کو جو ہے وہ یہ ایک ٹیبل کے اوپر لیٹا ہوا ہے, اور ٹیبل پہ بندھا ہوا ہے یہ.
اور اس کے جو ہے نا حواس صحیح سے کام نہیں کرے, بس ہلکا سا مطلب یہ دیکھا نہ ہوش میں فیل ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ دیکھتا ہے کہ میں جو ہوں وہ اسی پارٹی والے ہال میں ہوں, اور جو ہے نا ایک ٹیبل پہ میں لیٹا ہوا ہوں, اور اس پہ مجھے باندھا ہوا ہے ٹیبل کے اوپر, اور برابر والے ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ جو وہ ہوتا ہے دوسرا, کیا نام ہے اس کا, اسلم, اس کو باندھا ہوا ہوتا ہے, اور وہ بے ہوش ہوتا ہے اسلم ابھی بھی. تو جب آس پاس کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوش میں آ گیا ہے تو وہ لوگ زور سے نا خوب وہ کرنے لگتے ہیں, تو خوشی منانے لگتے ہیں. تو یہ پریشان ہوتا ہے, یہ کیا ہو کیا رہا ہے یہ. تو عباس اتنے میں جو ہے وہ سامنے آتا ہے, لوگوں میں سے, کراؤڈ میں سے نکل کے آتا ہے مسکراتا ہوا, کہتا ہے ویلکم ٹو دا پارٹی. کہتا ہے کیوں بھائی, کیا مطلب. تو کہتا ہے کہ ہماری آج کی پارٹی جو ہے وہ اس کے تم لوگ خاص گیسٹ ہو تم دونوں. تو کہتا ہے ہمیں باندھا ہوا کیوں ہے. کہتا ہے تم باندھا ہوا اس لیے تاکہ تم لوگ پارٹی چھوڑ کے نہ بھاگ جاؤ. تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یہ کیا مسئلہ ہے. تو اتنے میں جو ہے وہ اسلم جو ہے وہ اس کو بھی ہوش آنا شروع ہوتا ہے. اسلم پھر نا پریشان ہو کے چلانا شروع کرتا ہے, بھائی میں بندھا ہوا کیوں ہوں, مجھے کھولو یہ وہ نا. تو پھر عباس کہتا ہے کہ بھائی تم جو ہے وہ, اس کو بھی یہ کہتا ہے بھائی ویلکم ٹو دا پارٹی, تم ہماری پارٹی کے خاص گیسٹ ہو, اور ہم نے تمہیں باندھا ہوا اس لیے تاکہ تم بھاگ نہ جاؤ پارٹی چھوڑ کے. تو کہتا ہے بھائی میں کہاں بھاگوں گا, کیوں بھاگوں گا, میں تو پارٹی میں شرکت کے لیے آیا ہوں. تو کہتا ہے ایسی شرکت کرنی ہوگی تم کو, اتنے میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہاں پہ. تو یہ دونوں کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں کھولو کھولو, ان کو کوئی تب وہ مطلب توجہ نہیں دے رہا ہوتا نا, سب اگنور کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک بندہ آتا ہے وہاں پہ, اور جیسے ہی وہ ہال کے اندر انٹر ہوتا ہے میوزک وغیرہ سب رک جاتا ہے, اور جو ہے نا سب لوگ ڈانس کرنا بند کر دیتے ہیں, اور سب لوگ اس کو غور سے دیکھنے لگتے ہیں. وہ بڑی عمر کا آدمی ہوتا ہے, تو وہ آتا ہے ان دونوں کے پاس, ان دونوں کو دیکھتا ہے. پھر عباس سے پوچھتا ہے بھائی ان کے میڈیکل ریکارڈز وغیرہ. تو عباس کہتا ہے کہ ہاں سب کچھ نارمل تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا کسی بھی قسم کا. تو کہتا ہے ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بلڈ سیمپل لے لیا. وہ کہتا ہے نہیں بلڈ سیمپل نہیں لیا. تو وہ کہتا ہے بلڈ سیمپل لو. تو وہ ان دونوں کے بلڈ سیمپل لیے جاتے ہیں. پھر تو اچھا یہ دونوں چلا رہے ہیں نا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ ہمارے ساتھ, یہ وہ, تو کوئی ان کو جواب ہی نہیں دے رہا. پھر جو بوڑھا سا آدمی ہوتا ہے وہ پھر اپنے پاس سے ایک چھری نکالتا ہے, کہتا ہے دو بندوں کو اشارہ کرتا ہے. وہ دونوں بندے جو ہے وہ جس ٹیبل پہ اسلم ہوتا ہے نا اس ٹیبل کو پکڑ کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو سیدھا نا, یعنی کہ ٹیبل پہ اسلم بندھا ہوا اور ٹیبل کو سیدھا کھڑا کر دیا ہے. اور جو بوڑھا سا آدمی ہوتا ہے وہ آ کر کے جو ہے نا اسلم کے سامنے کھڑا ہو کر کے ایک عجیب سی زبان کے اندر جو ہے نا زور زور سے کچھ پڑھنے لگتا ہے, اور جو ہے وہ اسلم کے جسم پہ جو ہے وہ جگہ جگہ کٹس لگانے لگتا ہے. وہ بہت خاص جگہوں پہ کٹ لگا رہا ہوتا ہے کہ جہاں سے جو ہے نا خون جو ہے وہ تیزی سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اور جسم کی جو وہ نہیں ہوتی جو ڈائریکٹ دل سے جو وینز آ رہی ہوتی ہیں ان پہ کٹ لگانے شروع کر دیتا ہے. سر پہ نہیں, جسم پہ اسپیسیفک پوائنٹس پہ, جیسے کلائی کے اوپر, یہ کونی کے اندر کی سائڈ پہ, اور کیا نام ہے اس کا, اس پہ تھائی کے اوپر. تو ان جگہوں سے جو ہے وہ کٹ لگاتا ہے 4-5. تو وہاں سے جو ہے وہ خون تیزی سے نکلنا شروع ہوتا ہے, اور باقی اور لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک جو ہے وہ ہر کٹ کے اوپر ایک برتن لگا دیتے ہیں, اور اس میں اس کا خون جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ جو شاہد ہوتا ہے یہ تو ڈر کے مارے چلانا شروع کر دیتا ہے. اسلم تکلیف سے چلا رہا ہوتا ہے, شاہد خوف سے چلا رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے, اور لوگ جو ہے نا خاموشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور کوئی ایک لفظ بھی نہیں بول رہا ہوتا. اور وہ بوڑھا آدمی جو ہے نا زور زور سے جو ہے وہ کسی عجیب سی زبان کے اندر کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے اور کٹ لگا رہا ہوتا ہے. تھوڑی دیر میں جو ہے وہ اس کا اسلم کا جو ہے نا سارا خون نکل جاتا ہے. اسلم جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے. تو شاہد کہتا ہے بھائی یہ مر جائے گا, کیا کر رہے ہو تم لوگ اس کو. یہ وہ جتنی دیر میں یہ بولتا ہے اتنی دیر میں جب بوڑھا سا آدمی دیکھتا ہے کہ شاہد وہ اسلم جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا ہے, تو وہ اس کو گلا بھی اس کا کاٹ دیتا ہے. اور جو ہے وہ یہ ایک دم ہی جو ہے نا سکتے میں آ جاتا ہے شاہد کہ یہ کیا ہوا. تو اور جو ہے وہ گلا کاٹ کر کے اور اس کو پورا سر الگ کر دیتا ہے. اور پھر جو ہے وہ 2 بندوں کو اور بولتا ہے, اور جو ہے بھائی میں نے بولا تھا کہ ڈرانی کہانی ہوگی. 2 بندوں کو اور اشارہ کرتا ہے, اور وہ آ کر کے جو ہے نا اس کا ٹیبل واپس سیدھا کرتے ہیں, اور اس کی رسیاں کھول کر کے اس کے جسم کے جو ہے وہ ٹکڑے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ انہوں نے باربیکیو کی ایک گرل لگائی ہوئی ہوتی ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ اس کے جسم کے ٹکڑوں کے اوپر مسالے لگا کر کے باربیکیو پہ اس کو پکانا شروع کر دیتے ہیں. تب شاہد کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ ان آدم خوروں کے ہتھے چڑھ گیا ہوتا ہے, اور وہ جو ہے وہ اس کا خون بھی پئیں گے اور اس کو جو ہے وہ کھائیں گے بھی.
اب یہ جو ہے نا دل کے اندر جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، دعائیں کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ بچا لے مجھے آج جو ہے نا یہاں سے کسی طریقے سے میں بچ کے نکل جاؤں، میں جو ہے وہ آئندہ ساری نمازیں بھی پڑھوں گا اور ایک دم اچھا بچہ بنوں گا، اپنی امی کو پریشان نہیں کروں گا، اور آئندہ جو ہے وہ یہ پب جی گیم بھی نہیں کھیلوں گا، اس طرح کی چیزیں نا بس دعائیں کر رہا ہوتا ہے مسلسل، آواز نکل نہیں رہی ہوتی اس کی خوف سے، دل میں مسلسل دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو بوڑھا آدمی جو ہے وہ اس کی طرف پلٹتا ہے، تو اچھا جب وہ کھانا وہ جو اس اسلم کے ٹکڑے وغیرہ کر کے باربیکیو گرل کی طرف لے جاتے ہیں، تو سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ عباس کھڑا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ، وہ بوڑھا سا آدمی کھڑا ہوا ہوتا ہے اور 3-4 اس کے گارڈز کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی ٹیبل سیدھا کرتے ہیں۔ اب بوڑھا آدمی جو ہے نا اس کے قریب بھی آ کر کے وہ عجیب سی زبان کے اندر زور سے کچھ پڑھنے لگتا ہے اور اس کو کٹ لگانے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اچھا اتنے میں جو ہے نا بوڑھے آدمی کا پیر نیچے زمین پہ جو ہے نا خون پڑا ہوا تھا تھوڑا سا اسلم کا، تو اس خون پہ جو ہے اس کا پیر پڑتا ہے، تو وہ پیر سلپ ہو جاتا ہے، تو سلپ ہو کر کے جب وہ آگے جب لڑکھڑاتا ہے نا، تو اس کا جو ہے وہ چھری والا ہاتھ اسلم جب وہ شاہد جو ہے وہ جس ٹیبل پہ بندھا ہوا تھا نا اس پہ بہت زور سے لگ جاتا ہے، تو وہ اتنی تیز چھری ہوتی ہے کہ 3-4 رسیاں جو ہے نا وہ چھری ٹچ ہونے سے ہی جو ہے وہ کٹ جاتی ہیں، اور یہ شاہد کھل جاتا ہے۔ تو شاہد جو ہے وہ فوراً جھپٹ کر کے جو ہے نا وہ بوڑھے آدمی سے چھری چھینتا ہے، اور جو گارڈ اس کی طرف لپک رہے ہوتے ہیں نا پکڑنے کے لیے، ان کو جو ہے ان میں سے جو ہے وہ ایک کی جو ہے نا گردن کے اوپر چلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی گردن پہ ہلکا سا کٹ لگتا ہے، تو وہ فوراً پیچھے ہوتا ہے، باقی گارڈ بھی تھوڑا سا رکتے ہیں چھری دیکھ کر کے، تو یہ اندھا دھند بھاگنا شروع ہوتا ہے، اور بھاگتے بھاگتے جا کر کے شیشے کی دیوار سے زور سے ٹکراتا ہے، اور جا کر کے دیوار توڑ کر کے باہر نکلتا ہے، اور باہر نکل کے نا بھاگتا ہے باؤنڈری وال کی طرف نا، اور فون اپنا ڈھونڈتا ہے کہ فون کہاں ہے میرا، تو اس کو فون نہیں ہوتا کیونکہ کپڑے اس کے چینج کر دیے ہوتے ہیں، تو اس کی جیب میں کچھ تھا ہی نہیں، تو بھاگتے جو گیٹ پہ گارڈ ہوتا ہے نا وہاں پہنچتا ہے، اس کو کہتا ہے بھائی یہ اندر جو ہے وہ لوگ آدم خور ہیں، یہ انسانوں کو زندہ کھا رہے ہیں، بچاؤ مجھے۔ تو گارڈ اس کی طرف نا گن سیدھی کرتا ہے، اس کو فوراً سمجھ میں آتا ہے کہ گارڈ بھی ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اچھا گارڈ اس کی طرف گن سیدھی کرتا ہے، کہتا ہے فوراً اندر واپس جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، لیکن وہ گولی مارتا نہیں ہے اس کو، تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ یہ لوگ ایسے قتل نہیں کریں گے، یہ کوئی ان لوگوں کا جو ہے نا وہ بھی ہے تہوار ٹائپ کا، جادو وادو کا سلسلہ بھی ہے، یہ خاص طریقے سے قتل کریں گے، تو اس لیے گارڈ مجھے گولی نہیں مار رہا۔ تو یہ فوراً جو ہے نا گارڈ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے چھری کے ساتھ، اور جو ہے نا گارڈ کی گن چل جاتی ہے، اتنے میں گولی اس کی ٹانگ پہ لگتی ہے، زخمی ہو جاتا ہے یہ۔ تو خیر یہ گارڈ کو جو ہے وہ چھری بوری سے بری طرح زخمی کر کے اور جو ہے نا دروازہ کھول کے باہر نکلتا ہے، گارڈ کا یہ موبائل اٹھا لیتا ہے، اور یہ نا اپنی امی کو فون ملاتا ہے، کیونکہ اور کسی کا نمبر اس کے ذہن میں آ نہیں رہا ہوتا اس ٹائم پہ، اپنی امی کو فون ملاتا ہے، تو اس کی امی فون نہیں اٹھاتی، تو اس کو اپنی امی کا واٹس ایپ نمبر یاد تھا، تو یہ گارڈ کا جو فون ہوتا ہے نا اس پہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ واٹس ایپ اس کا چل رہا ہو، تو واٹس ایپ چل رہا تھا، تو کیونکہ باہر سگنل آ رہے تھے، تو یہ جو ہے نا اپنی امی کو وائس میسج چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ اس طرح کا سین ہوا ہے، اور میں جو ہوں وہ پتہ نہیں کہاں ہائی وے سے ہم لوگ اندر اترے تھے، اور بہت دور سناٹے کے اندر یہ اس طرح کی جگہ ہے، اور یہاں پہ کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا، بس ایک بلڈنگ ہے بڑی شاندار سی ہے وہ نا، تو میں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوں، پلیز مجھے بچا لیں، اور جو ہے نا رو رہا ہوتا ہے یہ وہ نا، اور اتنے میں جو ہے وہ یہ کم مطلب نقاہت کی وجہ سے نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ اس کا خون کافی بہہ چکا ہوتا ہے گولی لگنے کی وجہ سے، تو یہ جو ہے وہ نیچے گر چکا ہوتا ہے، چلنے کی ہمت نہیں ہوتی، تو یہ اپنے آپ کو گھسیٹ کے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، مسلسل فون بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا ہوتا اتنی لیٹ، تو اتنے میں اس کو پیچھے سے کتوں کی آواز آتی ہے، کتوں کے بھونکنے کی، تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر آخر میں پلٹ کے دیکھتا ہے تو ٹارچیں اور کتے لے کر کے وہ اس کے خون کی بو سونگتے اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں، جب وہ پکڑ کے اٹھانے لگتے ہیں یہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کے بعد مطلب یہ دوبارہ ہوش نہیں آتا، قتل کر کے جو ہے وہ اس کو بھی مار کے کھا جاتے ہیں وہ۔ اچھا بھائی شاہد قتل ہو جاتا ہے، اسلم بھی قتل ہو جاتا ہے، شاہد کا ایک چھوٹا بھائی ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے کامران، تو کامران اگلے دن سو کے اٹھتا ہے، تو اس کی امی اس کو کہتی ہیں، بہت غصے میں ہوتی ہیں کہ یہ شاہد رات کو گیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، ابھی تک واپس نہیں آیا، یہ کہاں مر گیا، یہ آئے تو میں بتاتی ہوں، اس کو نا بہت آوارہ گردی کرنے لگ گیا یہ، سارا دن ساری رات کمپیوٹر پہ گیم کھیلتا رہتا ہے، اور اب یہ پوری رات باہر گزاری ہے اس نے، بتاتی ہوں میں چھوڑوں گی نہیں اس کو۔ پھر جو ہے وہ اتنے میں اپنا فون اٹھاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ مس کالز آئی ہوئی ہیں کسی ان نون نمبر سے، پھر اپنا واٹس ایپ چیک کرتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ جو ہے وہ ایک ان نون نمبر سے وائس میسیج آیا ہوا ہے،
تو وہ ہوتا ہے نا کہ لوگ نو نمبر سے میسیج وغیرہ نہیں کھول کے دیکھتے، تو وہ نہیں کھولتی ہیں اس کو کہ پتہ نہیں کون ہو کیا ہے. تو یہ جو ہے وہ اب شاہد کے نمبر پہ کال کریں تو شاہد کا نمبر بن جائے. تو یہ کامران سے کہتی ہیں کامران چیک کرو یار یہ شاہد پتہ نہیں کہاں مر گیا. یہ جو ہے وہ جی بیٹا نیند آ رہی ہے، تھوڑی دیر رک جائیے، ابھی کہانی اور تھوڑی سی آگے چلے، تھوڑی سی دیر رک جائیے. آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ ڈر لگ رہا ہے جی؟